نظم و ضبط کیا ہے؟ انگلش میں ہم اسے ڈسپلن کہتے ہیں. ایک ایسی ترتیب، وقت اور اس کا نظام کے اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ جو آپ کے کاموں کو منظم کر دے. روزمرہ زندگی کے حوالے سے بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اس کی ضرورت رہتی ہے. کیونکہ جہاں ڈسپلن ہوتا ہے، جہاں نظم و ضبط ہوتا ہے، وہاں کامیابی ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں عروج ہے. اور جہاں نظم و ضبط نہیں ہے، وہاں انتشار ہے، وہاں بے برکتی ہے. آپ دیکھیں تو اسلام کو بھی نظام حیات کہا گیا. ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین، نظام حیات اسلام ہی ہے. اب نظام حیات پر کے لفظ پر غور کریں تو نظام بھی نظم سے نکلا ہے. اور نظم کہتے ہیں کہ کسی کو پرو دینا موتی کو. جیسے موتی کو آپ نے پرو دیا تو ایک مالا بن گئی. تو اس مالا میں آپ دیکھیں تو ایک ترتیب ہوتی ہے. تو گویا دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. پھر اسی سے نظام حیات بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک زندگی گزارنے کا، اصولوں کا، ایک ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا، وقت کی ترتیب کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس پر آپ چلتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. بے شک. یہ صرف دنیا داری کا اصول نہیں بلکہ مذہبی تقاضا بھی ہے. اور قرآن بھی اس کو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر دھیان دینا ہے اور اپنی زندگی کو منظم کر کے گزارنا ہے. پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ زمین و آسمان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. ایک منصوبہ بندی ہے، ایک نظم ہے، ایک اس نے بتایا ہے کیسے اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا. اسی طرح اس نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کوئی اپنی حد سے آگے نہیں نکلتا، اپنی مقرر کردہ حدود میں. سورج بھی، چاند بھی مقررہ وقت میں، ایک ایک لمحہ مقرر ہے کہ کس وقت اس نے نکلنا ہے، کس وقت اس نے غروب ہونا ہے. ذرا سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. اسی طرح تخلیق کیا ہے دن اور رات کو، تو نہ دن آگے بڑھتا ہے نہ رات. جو مقررہ اس نے کر دیا ہے اسی نظام میں چل رہے ہیں. تو گویا کہ ایک کائنات نے ہمیں اس نظم و ضبط کا درس دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے ایک بندے سے، اس سے اس کی ترتیب بن جاتی ہے، ایک زندگی گزارنے کا اصول بن جاتے ہیں. پھر جیسے کہ عبادات کی بھی بات آئی کہ اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں مقررہ اوقات میں. یہ وقت اتنا اہم ہے کیونکہ ڈسپلن میں اور نظم و ضبط میں آپ سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ وقت کا، ترتیب کا، اصولوں کا، حدود کا. اور یہ ہماری عبادات میں بھی نظر آنا چاہیے اور ہمارے دیگر اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. وقت پر آپ نے اپنا اسٹچ ایک جو تھا وہ لگا لیا تو آپ کا 9 ٹانکوں سے آپ بچ گئے. واپس بھی نہیں آتا نا، گزر گیا تو. جی بالکل. پھر اللہ نے نظام حیات میں ہمیں دیا کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی کو منظم کر دیتی ہے، جس سے نظم و ضبط آتا ہے. آپ نے ہر لمحے یہ سوچا کہ اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس وقت ترجیحات میں میرے کیا ہونا چاہیے. اللہ نے معاشرتی ذمہ داریاں دی ہیں تو ان کو طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرنا ہے. جتنے بھی مشکل حالات ہو، جتنی بھی ذمہ داریاں بڑی ہوں، جب آپ کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، آپ اپنے وقت کی بہترین قدر کرتے ہیں تو آپ ساری مشکلات سے گزر جاتے ہیں. آپ ساری ذمہ داریوں کو بطریقے آسان ادا کر سکتے ہیں. اور جو نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتا، آپ کو کیسا نظر آئے گا اس کی زندگی؟ بیکار، سست، کاہل، جو نہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے نہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہے. جبکہ اس کے برعکس جس نے ڈسپلن کو پکڑا اس کی ظاہری زندگی بھی کامیاب ہوئی اور اخروی کامیابی بھی اس کو ملی، کیونکہ اس نے وقت پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا سیکھ لیا. گویا وقت کی قدر آتی ہے، ترتیب آتی ہے، ایک زندگی میں ڈسپلن آتا ہے. آپ جتنا اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تو ایک ایک لمحے کو آپ بہتر استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کی کامیابی کا وہ ضامن بن جاتا ہے. وہ نظم و ضبط، وہ ڈسپلن، وہ وقت کی قدر کرنا. اور آپ دیکھیں تو اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو حسن دیا، وقت یکساں دیا ہے. امیر کو بھی، غریب کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو بھی. اب جس نے اس وقت کا بہترین استعمال کیا، اس ڈسپلن کا خیال رکھا، اس نظم و ضبط کا خیال رکھا، وہی کامیاب ہوا. طالب علم کو لے لیں، ٹیچر کو لے لیں، کھلاڑی کو لے لیں، تاجر کو لے لیں، جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس نے ڈسپلن اور وقت کو صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہوا. اللہ نے وقت کی قسم بھی کھائی سورہ عصر میں بھی، والعصر کہتے ہوئے. گویا اس کا